السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل حماد جابز اپڈیٹس پر۔ تو تمام بھائی تمام دوست اپنی تیاری کر لیں، کیونکہ جو شیڈول آیا تھا 12 تاریخ سے لے کر 22 تاریخ تک کا، یعنی کہ جیل پولیس کے پیپرز کی جو شیڈول آیا تھا اس کو کینسل کر دیا گیا ہے، صرف اور صرف 14 اگست کی وجہ سے، یعنی 14 اگست کی وجہ سے جو ہے شیڈول کو چینج کر دیا گیا۔ اور انشاءاللہ آپ کے جو پیپر ہیں نئے شیڈول کے مطابق 20 تاریخ سے شروع ہونے جا رہے ہیں، اور یہ شیڈول انشاءاللہ جو ہے بہت جلد جو ہے شائع کر دیا جائے گا۔ تو ابھی تک یہ محکمے میں شائع ہوا ہے اور کسی بھائی کو یعنی کہ اس بارے میں معلومات نہیں ہے، تو الحمدللہ میں خود ڈیوٹی کر رہا ہوں، ہمیں جو شیڈول ملا ہے وہ 20 تاریخ کے بعد ہیں، جو یعنی کہ پیپر سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں۔ ملتان ریجن میں سب سے پہلے سٹارٹ ہوں گے، اس کے بعد جو ہے یعنی کہ پیپر سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے 1 ماہ کے اندر یہ جو ہے تمام کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو کل میں ذاتی مصروفیات کی بنا پر اور محکمے میں یعنی کہ ڈیوٹی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کوئی پیپر یا کوئی مواد نہ دے سکا۔ تو رات میں نے کچھ جو میرے دوست ہیں انہوں نے جیل پولیس کے متعلق کچھ سوالات، اہم امپورٹنٹ سوالات نکالے ہیں، تو میں ان سوالات کے جوابات جو ہیں اس ویڈیو میں دوں گا۔ جو میں نے رات میں واٹس ایپ پہ جو سوالات دیکھے ہیں ان کے جوابات میں اس ویڈیو میں دوں گا۔ تو آج کی اس ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کے تمام جو سوالات ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور جیل پولیس میں پیپر میں آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔ یہ رات جو سوالات میرے پاس آئے تھے تو ان کے جوابات میں آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جو بھائی نئے ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کے جیل پولیس کی اچھی تیاری ہو سکے اور ان کا پیپر بہت اچھا ہو سکے، اور اس کے ساتھ جو ہے جو گورنمنٹ جابز جتنی بھی آتی ہیں ان کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور جو بھائی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے بیڈ کمنٹس نہ کیا کریں۔ جو لوگ یہ ان کو میں بول رہا ہوں جو مجھے بیڈ کمنٹس کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال دیکھ لیں، پاکستان میں کتنے ماؤنٹین رینج ہیں؟ یہ سوال بہت باری آیا ہوا ہے، خاص طور پہ جیل پولیس میں۔ تو 5 ہیں۔ پاکستان کا پہلا چیف جسٹس کون تھا؟ پاکستان کا پہلا چیف جسٹس کون تھا؟ یہ تھا عبدالرشید۔ یہ سوال بھی کافی دفعہ آیا ہوا ہے، NTS میں بھی آتا ہے، CTS میں بھی آتا ہے۔ پاکستان میں پرانے تیل کا کنواں کہاں ہے؟ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، توت ایریا میں واقع ہے۔ پاکستان میں ایک ایریا ہے توت، تو آپ نے وہ جو ہے گوگل پہ سرچ مار کے دیکھ لینا ہے، بٹ آپ کو یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اس کا یہ جواب ہے۔ اس کے علاوہ آئی قاضی کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ دیکھ لیں، گوٹھ پت دادو ضلع میں پیدا ہوئے آئی قاضی۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ان کی کافی ہسٹری ہے، تو آپ ان سوالات کو جو ہے غور سے دیکھ لیں۔ پاکستان میں پرانا اسٹاک ایکسچینج کہاں ہے؟ تو یہ دیکھ لیں کراچی میں ہے۔ پاکستان کا جو پرانا اسٹاک ایکسچینج وہ ہے کراچی میں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان کا پرانا قلعہ کون سا ہے؟ پاکستان کا جو پرانا قلعہ ہے وہ روہتس قلعہ ہے۔ ویسے تو پاکستان میں بہت سے قلعے ہیں، رانی کوٹ بھی ہے جو کہ سندھ میں واقع ہے، تو وہ سب سے بڑا قلعہ ہے رانی کوٹ، اور جو سب سے پرانا قلعہ ہے وہ روہتس قلعہ ہے۔ پاکستان کا بڑا قلعہ کون سا ہے وہ دیکھیں، آ گیا نا آپ کے سامنے۔ تو میں آپ کو جو سوالات دے رہا ہوں یہ انشاءاللہ آپ کے جو ہیں اس میں پیپر میں انشاءاللہ 80 پلس جو مارکس آنے ہیں، تو آپ نے انشاءاللہ ان کو یاد رکھنا ہے لازمی۔ تو یہ دیکھ لیں رانی کوٹ سب سے بڑا قلعہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا کوڈ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم نمبر ڈائل کرتے ہیں تو پاکستان کا کوڈ مانگا جاتا ہے، اکثر ہم نے اپلائی کرنے کے دوران بھی اور بھی بہت سی سرگرمیاں ایسی کی ہوتی ہیں جن میں پاکستان کا کوڈ مانگا جاتا ہے۔ تو +92 جو ہے پاکستان کا جو کوڈ ہے آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگلا سوال دیکھ لیں جو کہ سوال نمبر 9 ہے، امر کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ نے یہ گرامر کی رو سے بھی پڑھا ہوگا، اور ویسے بھی امر کے معنی جو ہیں وہ حکم کے ہیں، تو گرامر میں بھی یہ ہے اور ویسے بھی ہے۔ اچھا، بابا اردو جو ہے وہ کس صوبے کو کہتے ہیں؟ جو بابا اردو جو ہے وہ صوبہ سندھ کو کہتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا ریگستان کون سا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا ریگستان جو ہے وہ جو ہے صحرائے تھر ہے۔ تو اور یہ کہاں واقع ہے یہ آپ نے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لینا ہے، شاید یہ سندھ میں واقع ہے۔ تو سچل سرمست کا اصل نام جو تھا عبدالوہاب فاروقی تھا۔ تو یہ بھی ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کس نے کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا۔ اچھا، پاکستان کا پہلا ایکٹیو وزیر اعظم کون تھا؟ یہ تھا ذوالفقار علی بھٹو، جو ہے پہلا جو ایکٹیو وزیر اعظم تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ لیاقت علی خان۔ یہ سوال بہت دفعہ آیا ہوا ہے، ہر پیپر میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 16 کلو واٹ کے یونٹ کیا ہے؟ تو یہ دیکھ لیں پاور ہے۔ کلو واٹ جو ہے یہ کہ یونٹ کیا ہے؟ یہ پاور ہے، پاور نہیں ساری، کلو واٹ جو ہے پاور میں کاؤنٹ کی جاتی ہے،
اچھا اس کے علاوہ یونٹ آف الیکٹریسٹی، یعنی کہ الیکٹریسٹی کا یونٹ کیا ہے؟ KWE، جو یہ ہے الیکٹریسٹی کا یونٹ ہے۔ تو یہ دیکھ لیں پاکستان کا پہلا چیف جسٹس کون تھا؟ یہ جسٹس عبدالرشید تھا، پاکستان کا پہلا چیف جسٹس۔ اچھا دوسرا آئین کب منظور ہوا؟ 8 جون 1962 میں منظور ہوا۔ یہ اپنے چاروں آئین جو ہے لازمی یاد کر لینے ہیں، چاروں آئینوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ پاکستان کی پرانی ایکسچینج کون سی ہے؟ تو یہ دیکھ لیں KSE کراچی اسٹاک جو ہے ایکسچینج ہے، اسٹاک KSE آپ نے یاد رکھ لینا ہے ان کو۔ اس کے علاوہ پاکستان کا ایپل ٹاور کون سا ہے؟ مینار پاکستان۔ یہ ایپل ٹاور جو ہے ویسے میرے خیال فرانس میں ہے، تو لیکن جو پاکستان میں جو ہے یہ مینار پاکستان ہے۔ تو نواب کا جو مونس کیا ہے؟ مذکر مونس بھی آتے ہیں، اور مذکر مونس کے علاوہ اور بھی واحد جمع بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے گرامر بھی آتی ہے کافی ساری، تو آپ نے جو ہے لازمی ان کو دیکھ لینا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ سے انٹرویو میں بھی کچھ ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں جو یہ ادھر ہیں، وہ انٹرویو میں بھی پوچھے جائیں گے، جیسا کہ دیکھ لیں نواب کا جو ہے مونس ہے کنگال۔ اچھا اس کے علاوہ تاشکن معاہدے کے وقت پاکستان کا وزیر خارجہ کون تھا؟ سید شریف الدین پیرزادہ تھا۔ یہ دیکھ لیں تاشکن جب معاہدہ ہوا تھا، تاشکن ایک معاہدہ تھا، جب اس معاہدے کو جب یہ معاہدہ ہوا تھا پاکستان میں، تو اس میں وزیر خارجہ جو تھا سید شریف الدین پیرزادہ تھا۔ پاکستان کی پہلی فیملی وزیر خارجہ کون تھی؟ واہ یہ بہت اچھا سوال آیا ہوا ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، تو مجھے لڑکوں نے کافی دفعہ پوچھا تھا۔ تو یہ بھائی جو بھی مجھے یہ سوال سینڈ کر رہے ہیں یہ میرے دوست ہیں جو کہ جیل پولیس میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو یہ میاں والی سائڈ پہ ہیں، میں خود ملتان والی سائڈ پہ ہوں۔ یہ دیکھیں ہینا ربانی جو گھر، یہ جو ہے پہلے بھی ہم نے جب پیپر دیا تھا یہ ہمارے پیپر میں آیا ہوا تھا کہ پاکستان کی پہلی فیملی وزیر خارجہ تھی، تو ہینا ربانی گھر جو تھا یعنی کہ یہ جو فیملی تھی۔ اچھا ریفریجریٹر میں کون سی گیس استعمال ہوتی ہے؟ ریفریجریٹر میں آپ کو پتہ ہوگا، آپ تمام بھائیوں کو یہ جو ہے معلومات ہونی چاہیے کہ امونیا جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے ریفریجریٹرز میں۔ تو ریفریجریٹر کے آپ نے پچھلے حصے کو دیکھا ہوگا، رف بنا ہوتا ہے، اس پہ بلیک جو ہے پینٹنگ کی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے اس میں جو ہے امونیا گیس استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے ہیٹ کے اچھے ابزربر ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھنڈی گیس کون سی گیس کہلاتی ہے؟ نائٹروجن۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نائٹروجن ٹھنڈی گیس کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ سب سے ہلکی گیس کون سی ہے؟ وہ ہائیڈروجن ہے۔ اچھا دنیا میں سب سے زیادہ کون سی گیس پائی جاتی ہے؟ تو آکسیجن گیس جو دنیا میں ہے سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں گیس سب سے زیادہ کس شعبے میں استعمال ہوتا ہے؟ گیس جو ہے کس شعبے میں؟ پاور سیکٹر میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پاکستان نے گوادر کی سرزمین کس سے خریدی؟ عمان سے خریدی تھی۔ پاکستان نے جو گوادر کی جو سرزمین تھی وہ عمان سے خریدی تھی۔ عمان ایک ملک ہے، آپ کو پتہ ہوگا، اس ملک سے جو ہے پاکستان نے گوادر کی سرزمین جو ہے وہ خریدی تھی۔ تو آپ نے سوالات دیکھ لینے ہیں، ان کے انشاءاللہ جو ہے جوابات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، تاکہ کل کو اگر آپ کا انٹرویو لیے جائے، کوئی بھی ایسا ویسا سوال پوچھا جائے تو آپ کو ان کے جوابات آتے ہوں۔ یہ سوالات انٹرویو میں بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا پاکستان جھنڈے میں ہرے اور سفید رنگ میں کتنا ڈسٹینس ہیں؟ تو 2/3 ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور لال شہباز قلندر کا مزار کہاں ہے؟ یہ دیکھ لیں 7 شریف ضلع جامشورو میں ہے۔ 7 شریف جو ضلع ہے جامشورو کے اندر ہیں یہ، تو یہ لال شہباز قلندر کا وہاں پہ مزار ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کیا ہے؟ نشان حیدر جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اور اس کا ایک اور سوال بھی اکثر آتا ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے کس کو ملا تھا؟ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اچھا فوج کی سب سے بڑی چھاونی کہاں ہے؟ کھاریاں میں۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھاریاں میں جو ہے فوج کی پاک آرمی کی سب سے بڑی جو ہے وہ چھاونی ہے، تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے۔ اچھا سورج زمین سے کتنی دور ہے؟ اصل میں اگر ہم کلومیٹرز میں کاؤنٹ کریں تو 3,84,300 کلومیٹر بنتا ہے۔ اکثر وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر یہ پوچھا جاتا ہے، لیکن میل کے حساب سے جو ہے 9,30,00,000 میل بنتا ہے میل کے حساب سے، یعنی کہ 90 کروڑ اور 30 لاکھ میل بنتا ہے۔ اچھا کون سا سیارہ سورج کے قریب ہے؟ عطارد سیارہ سورج کے سب سے قریب ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے اپنے۔ عطارد سورج کیا ہے؟ سورج ایک ستارہ ہے، یہ کوئی سیارہ نہیں ہے جب سوچ رہے ہوں کہ یہ کوئی مصنوعی طریقے سے پاکستان نے یا سائنٹسٹ نے چھوڑا ہوا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، تو اس لیے یہ ایک ستارہ ہے۔ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ اچھا یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ چاند اور سورج کے درمیان زمین آنے سے چاند گرہن ہوتا ہے۔ جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے یہ اکثر جو ہے انٹرویو میں سوال پوچھتے ہیں، تو مجھ سے سورج گرہن کا پوچھا تھا، تو اس ٹائم یعنی کہ اب چاند گرہن کا پوچھ سکتے ہیں آپ سے۔ اچھا سورج گرہن کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ دیکھ لیں وہ بھی آ گیا، زمین اور سورج کے درمیان جو ہے چاند آنے سے سورج گرہن ہوتا ہے۔
یہ بھی اچھی جو ہے آپ نے پڑھ لینے ہیں کہ سورج اور چاند گرہن اچھے طریقے سے آپ نے یاد کر لینے ہیں، یہ سوال لازمی آئیں گے۔ سورج کی روشنی سے کون سا وٹامن ملتا ہے؟ تو سورج کی وٹامن جو آپ نے پتہ ہی ہوگا، سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی ملتا ہے، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ چین کا کون سا صوبہ پاکستان سے جڑتا ہے؟ جیانسو جو ہے نا یہ پاکستان سے جڑتا ہے، چین کا ایک صوبہ ہے جو کہ پاکستان سے جڑتا ہے۔ یہ آپ نے جو ہے ان سوالات کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں۔ پاکستان میں اسٹیل مل کہاں پر واقع ہے؟ پاکستان میں اسٹیل مل، سب سے بڑی اسٹیل مل کراچی میں واقع ہے۔ تو پہلے ہم بھی جب بے روزگار تھے تو کام کرتے تھے تو ان فیکٹریوں میں دھکے کھائیں، میلوں میں دھکے کھائیں، تو اس لیے ہمیں پتہ ہے، تو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے ان کو۔ پاکستان ایئر بیس کا ہیڈ کوارٹر، یہ جو ہے آپ نے پتہ ہوگا، یہ ہے چکلالہ راول پنڈی میں ہے پاکستان ایئر بیس کا ہیڈ کوارٹر۔ تو میرے خیال یہ راول پنڈی میں نہیں، تو میرے خیال اسلام آباد میں ہے شاید۔ یہ سوال شاید انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے، تو بھائی اگر مجھ سے جانے میں غلطی ہوتی ہے تو آپ جو ہے اس کا ایگزیکٹ آنسر ڈھونڈ لیا کریں اور جو ہے کمنٹ میں تمام لوگوں کو بتا دیا کریں تاکہ سب کی ہیلپ ہو سکے۔ پاکستان آرمی کی سب سے بڑی اکیڈمی کہاں ہے؟ راول پنڈی میں۔ چلو پاکستان آرمی کی جو سب سے بڑی اکیڈمی ہے یہ تو راول پنڈی میں ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، GHQ۔ تو اس کے علاوہ پاکستان نیوی کا کالج جو ہے کہاں ہے؟ وہ کراچی میں ہے، یہ بھی بالکل ایگزیکٹ آنسر ہے۔ تو مجھے اس سوال کا چکلا جو راول پنڈی میں جو ہے نا، چکلالہ راول پنڈی میں ہے، اس کا تھوڑا سا کنفیوژن ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا اس کے علاوہ 45 دیکھ لیں، پاکستان ایئر فورس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اسلام آباد میں تھا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایئر بیس کا ہیڈ کوارٹر، پاکستان ایئر بیس کا ہیڈ کوارٹر اور ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر میں کیا فرق ہے؟ یہ دل اسلام آباد میں ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ایئر بیس کا پھر وہ چکلالہ والا ٹھیک ہے، یہ ایئر بیس جو ہے وہ ادھر ہی ہے اور ایئر فورس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد میں۔ ٹھیک ہو گیا، مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، میں اسی وجہ سے پریشان تھا۔ اچھا سندھ کا سپیکر کون ہے؟ سندھ کا سپیکر آپ نے موجودہ دیکھ لینا ہے، آغا سراج درانی، یہ اس ٹائم کا ہے یا پتہ نہیں پہلے کا ہے، لیکن جو ہے آپ نے موجودہ دیکھنا ہے۔ موجودہ آپ سے پوچھا جائے گا قومی اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہوتی ہیں؟ 342 ہوتی ہیں قومی اسمبلی کی، اور میرے خیال جو ہے آپ نے ان کو ان میں دیکھنا ہے عورتوں کی کتنی ہوتی ہیں، یہ بھی دیکھ لینا ہے۔ بلوچستان کا ڈپٹی اسپیکر کون ہے؟ سردار بابر موسیٰ ڈپٹی اسپیکر ہے۔ کوئلے کی کان سب سے زیادہ کس ملک میں پائی جاتی ہیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں پائی جاتی ہیں کوئلے کی کان۔ پاکستان ایئر فورس کی سب سے بڑی رینک کون سی ہے؟ فیلڈ مارشل جو ہے سب سے بڑی رینک ہے۔ تو اگر کوئی سوال اس میں غلط ہو تو اس کا جو ایگزیکٹ آنسر ہے آپ دیکھ لینا، تو اور مجھے اس طرح سے بتانا ہے کہ تاکہ میں کمنٹ میں آپ کا آنسر دیکھ سکوں اور تمام بھائیوں کو بتا سکوں۔ اچھا یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، یہ 5 جو ہے میں سوال آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ پنجاب پولیس کا موجودہ IG کون ہے؟ ڈاکٹر عثمان انور ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی اچھی کارکردگی کے ساتھ جو ہے پنجاب پولیس کا جو IG کا عہدہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں موجود IG کون ہیں؟ افضل محمود بٹ ہیں۔ KPK کے پولیس کے موجودہ IG کون ہیں؟ اختر حیات خان صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز کا موجودہ IG کون ہے؟ سلطان علی خواجہ ہے۔ نیو ریلوے کا موجودہ IG کون ہے؟ تو راؤ سردار علی خان ہیں جو کہ سابقہ IG ہیں پنجاب پولیس کے۔ سندھ پولیس کے موجودہ IG کون ہے؟ غلام نبی میمن ہے۔ تو یہ تمام IGs آپ نے یاد کر کے جانے ہیں۔ یہ سوال آپ سے انٹرویو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، ایسے ویسے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یعنی کہ آپ نے یاد کر کے جانا ہے ان سوالات کو۔ اچھا اب اس کے بعد جو سوال مجھے رات جو ہے واٹس ایپ میں ملے تھے جو کہ جیل پولیس کے بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہیں وہ دیکھ لیں۔ اب میں وہ شروع کرنے جا رہا ہوں، آپ نے جو ہے غور سے دیکھ لینا ہے ان کو، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اچھی تیاری ہو جائے گی آپ کی، اور اس سے آپ کے نمبر بہت اچھے آنے والے ہیں۔ اب یہ سوال شروع ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ قرآن کس صورت کو کہتے ہیں؟ تو قرآن جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے لازمی یہ یاد رکھنا ہے۔ قلب قرآن کس صورت کو کہتے ہیں؟ قلب یعنی کہ دل، قرآن کا دل جو ہے سورۃ یاسین ہے۔ تو اس کے علاوہ زینت قرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ زینت قرآن جو ہے وہ سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ کسبات القرآن کس صورت کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو صورت ہے میں نے سرچ کیا ہے تو اس سے یعنی کہ مجھے کوئی اس کا آنسر نہیں ملا، تو یہ تمام بھائی جو ہیں اس کا آنسر ڈھونڈ کے مجھے بتائیے گا۔ صفہ اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اسلامی عقائد کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اچھا پیارے بھائیوں، کسبات جو قرآن ہے نا، یہ صورت آپ کو جو ہے آپ کو پتہ ہوگا، جس بھائی کو پتہ ہوگا وہ مجھے کمنٹ میں کمنٹ کر دے گا، تو میں انشاءاللہ جو ہے اس میں آپ کو جو ہے بتا دوں گا۔ تو میں نے سرچ کیا تھا تو اس ٹائم میرا پیکج نہیں تھا، تو میں نے اس لیے سوچا کہ غلط جواب دینے سے اچھا ہے کہ میں اپنے پیارے بھائی سے ریکویسٹ کر لوں
کہ وہ مجھے ڈھونڈ کے بتائیں۔ تو میری آڈینس جو ہے جتنی بھی ہے وہ بہت اچھی ہے الحمدللہ، بہت اچھی تیاری کر رہے ہیں۔ تو مجھے اتنا لازمی پتہ ہے کسی نہ کسی بھائی کو اس کا جواب لازمی پتہ ہوگا، اور وہ مجھے کمنٹ میں انشاءاللہ سب سے پہلے بتائے گا، اور میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر میرے بولنے میں یا میرے اگر کسی سوال کی غلط جواب کی وجہ سے اگر آپ کو برا لگے تو بھائی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ کئی لڑکے ایسے ہیں جو مجھے علاقے میں الحمدللہ ڈیوٹی کر رہا ہوں، آپ بھائیوں کا فائدہ کر رہا ہوں، اور وہ مجھے آگے سے الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں۔ تو ایک دو دن پہلے ایک لڑکے نے بہت برا کمنٹ کیا تھا یار، تو دل پہ لگی بات، کوئی مسئلہ نہیں یار، میں آپ لوگوں کی جو ہے مدد کر رہا ہوں، مجھے اس چیز سے مسئلہ ہی نہیں ہے، میں صرف آپ تمام بھائیوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ تمام بھائیوں کو اپنے محکمے میں لانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ تمام بھائی میرے محکمے میں آئیں اور جو ہے اپنی ڈیوٹیاں دیں، اور آپ اپنے والدین کا جو ہے سہارا بنیں، اپنے فیوچر میں کسی نہ کسی کے کام آئیں، اپنے بہن بھائیوں کے کام آئیں، اپنے تمام جو ہے رشتہ دار میں احباب میں عزت ہو آپ کی۔ تو میرے صرف یہی آپ سے جو ہے ریکویسٹ ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں، ان سوالات کو اپنے مد نظر رکھنا۔ آپ سے یہ جو ہے انٹرویو میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن کسے کہتے ہیں، قلب قرآن کسے کہتے ہیں، زینت قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے، قرآن کی سب سے بڑی صورت جو ہے صورت بقرہ ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ کچھ سوال ایسے بھی ہیں جو میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا تھوڑی دیر بعد، انشاءاللہ شام کو میں لازمی جو ہے شیئر کروں گا، ایک ویڈیو اور شیئر کروں گا، آپ نے اس کو بھی لازمی سے دیکھ لینا ہے اور اپنی اچھی تیاری کر لینی ہے۔ تو میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے۔ تو اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، پاکستان کو سب سے پہلے کس ملک نے تسلیم کیا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو سب سے پہلے جو ہے ایران نے تسلیم کیا تھا۔ مدر آف نیشن کون ہے؟ تو مدر آف نیشن جو ہے، یہ سوال تو میٹرک میں بھی کیا ہے کہ فاطمہ جناح مدر آف نیشن ہے۔ فادر آف نیشن کون ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فادر آف نیشن جو ہیں وہ علامہ محمد اقبال نہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ تو کافی بھائی جو ہیں علامہ اقبال کو کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ روشنیوں کا شہر کس کو کہا جاتا ہے؟ اچھا، روشنیوں کا شہر جو ہے وہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کراچی، اور جو روشن دانوں کا شہر ہے وہ ہے جو حیدرآباد روشن دانوں کا ہے، اور روشنیوں کا شہر وہ کراچی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور جو شاہینوں کا شہر ہے وہ جو ہے وہ سرگودا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ پہلا ریڈیو اسٹیشن کہاں ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلا ریڈیو اسٹیشن پاکستان میں لاہور میں ہے، اور جو ہے جو پاکستان میں جو وہ لاہور میں ہے، اس کے علاوہ جو برصغیر میں تھا وہ کہیں اور تھا۔ دو قومی نظریے کس نے بنیاد رکھی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی تھی۔ کرتارپور راہداری کس شہر میں ہے؟ یہ اپنے سرچ مار لینا ہے۔ ہرن مینار کس شہر میں ہے؟ ہرن مینار تو یہ شیخو پورہ میں ہے ہرن مینار۔ اور یہ ہرن مینار کیوں مشہور ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہرن مینار کیوں مشہور ہے۔ یہ جو ہے ایک ہسٹوریکل جگہ ہے، یہاں بہت سے جو ہے لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، ہسٹری کو نوٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ جو کرتارپور راہداری جو ہے یہ کس شہر میں ہے یہ آپ نے ڈھونڈ لینا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ایک امپورٹنٹ سوال ہے، یہ مجھے نہیں ملا۔ مزدور دن جو ہے کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ مزدور کا جو دن ہے وہ 1 مئی کو منایا جاتا ہے، 1 مئی کو۔ تو اپنے یہ سوال جو ہے لازمی یاد رکھنا ہے۔ پہلا نشان حیدر کس کو ملا؟ نشان حیدر جو ہے پاک آرمی کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، تو یہ کیپٹن محمد سرور کو ملا تھا پہلا۔ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ تو یہ تو بچوں کو ہی پتہ ہے کہ حفیظ جلندری نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ اولیا کا شہر کس شہر کا نام ہے؟ اچھا، جو اولیا کا جو شہر ہے وہ جو ہے ملتان ہے۔ ملتان کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ اولیا کا شہر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے قومی شاعر کون ہیں؟ ہاں، قومی شاعر جو ہیں وہ ہیں علامہ محمد اقبال۔ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں، اسلام کا پہلا غزوہ کون سا ہے؟ اسلام کا پہلا غزوہ بدر ہے۔ اور اسلام کا آخری غزوہ کون سا ہے؟ تو آخری غزوہ جو ہے وہ تبوک ہے۔ اچھا، یہ آپ نے جو غزوات ہیں سارے کے سارا یاد کر کے جانے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 27 غزوات لڑے تھے، جن میں سے قرآن پاک میں جو ہے 12 کا ذکر ہے، تو آپ نے جو ہے ان کو یاد کر لینا ہے اچھے طریقے سے۔ تقریباً آپ کو 12 غزوات کو تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ کو ان کی تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ کون سی ہجری کو کون سا غزوہ ہوا تھا۔ تو ان سوالات کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ جو سوال ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور انشاءاللہ جو میں شام کو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس سے آپ کا پیپر انشاءاللہ 100% جو ہے کلیئر ہو جائے گا۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کا جو ہے پیپر میں انشاءاللہ کلیئر کروا دوں گا، اور انٹرویو جو ہے وہ بھی آپ کا انہی کے ساتھ کلیئر ہوتا جائے گا۔
تو میری تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، جو بھائی بھی نئے میرے چینل پہ آئے ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ان کی جیل پولیس کی تیاری اچھی ہو سکے اور گورنمنٹ جابس کی اپڈیٹس ان تک پہنچنے میں جلدی اور سب سے پہلے ان تک جو ہے گورنمنٹ جابس کی اپڈیٹس پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔